ساری دنیا میں ایک بات پوری دنیا میں چلتی ہے ایک بات کہ کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ معیشت۔ کسی سے پوچھ کے دیکھو جی ریڑھ کی ہڈی کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں معیشت۔ جسے مرضی پوچھ کے دیکھو تو کیا معیشت۔ تو اسے پوچھو پھر یہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی تو معیشت ہے، تو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ فارمولہ قرآن بتاتا ہے، یہ فارمولہ قرآن نے بتایا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن کہتا ہے کہ تم میری نافرمانی کے کام چھوڑ دو، تم میری نافرمانی کے کام چھوڑ دو۔ جس سے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ، جس سے منع کیا گیا اس سے منع ہو جاؤ۔ تو کیا کروں گا؟ کیا تو دو کام ہوں گے، دو انعام تمہیں اس پہ ملیں گے۔ ایک پہلا انعام یہ ملے گا کہ جب تمہیں کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی پرابلم آئے گی تو اس پرابلم سے نکلنے کا راستہ ہم خود تمہیں دکھائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم خود دکھائیں گے۔ اور نمبر دو، تمہاری روزی وہاں سے آئے گی جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، جو تم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے روزی آئے گی۔ جس جگہ کو تم سوچتے ہو نا کہ یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا یہاں سے یہ کر لوں گا، میں یہاں سے وہ حالات اگر خراب ہوتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے نا کہ میرے حالات اگر خراب ہو گئے تو یہ دو گاڑیاں کھڑی ہیں ان کو بیچ دوں گا، میں اس کو یہ کر لوں گا، میں وہ پلاٹ ہے میرا، یہ اللہ کرے نہیں۔ جو تمہارے گمان میں ہے یہاں نہیں، اس سے نہیں بنے گا مسئلہ۔ ہم تمہیں وہاں سے روزی پہنچائیں گے جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہے، جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں سے آئے گی روزی۔ یہ چلائیں گے ہم سسٹم، اگر تم میری نافرمانی چھوڑ دو۔ اب کسی کو کہیں جی نافرمانی چھوڑ دو معیشت ٹھیک ہو جائے گی، سمجھ آتی ہے بات؟ یہ بات نہیں سمجھ آتی، ہم یہ بات سمجھنے کو تیار بھی نہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اس بات کو سمجھنے کے تو ایمان چاہیے۔ جب تک میرے دوستو ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ سچ ہے، تب تک کہاں بات سمجھ آئے گی؟ اس کے لیے تو پہلے بات چاہیے، پہلے اندر کا یقین چاہیے کہ میرا یقین ٹھیک ہو کہ سب کچھ کے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب کسی کو کہیں کہ جی آپ کا یقین ٹھیک نہیں ہے، میں آپ سے کہوں کہ آپ کو روزی کون دیتا ہے، کیا کہیں گے؟ کوئی بتائے، کسی کو کہوں میں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اب یہی سوال قبر میں ہونا ہے، بتا تیرا پالنے والا کون تھا؟ جس طرح آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ روزی دینے والا اللہ ہے، تو وہاں بھی کہہ دیں گے پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر کیا مسئلہ ہے؟ لیکن سارے انبیاء کرام، سارے اولیاء کرام، سارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے مشکل سوال یہ ہے، سب سے مشکل سوال یہ ہے قبر میں تیرا پالنے والا کون تھا؟ تو ہم فوراً کہہ دیں گے اللہ ہے۔ ابھی جہاں کہہ رہے ہیں تو وہاں بھی کہہ دیں گے، پھر تو کوئی مشکل سوال نہیں۔ لیکن میرے دوستو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ وہاں زبان نہیں بولے گی، وہاں دل کا یقین بولے گا جس پہ یقین بنا کے آئے تھے۔ یہ سب سے اوکھی بات یہ ہے کہ زبان سے تو یہاں تو ابھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے۔ لوگوں کہہ نہیں دیتے کہ جی آپ بڑے حسین ہیں، حالانکہ کوئی بھی حسین نہیں، وہ آپ بڑے سمارٹ لگ رہے ہیں، حالانکہ وہ کوئی سمارٹ نہیں، مگر اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت ہینڈسم ہیں، بڑے سمارٹ ہیں۔ لیکن وہاں نہیں یہ چلے گا، وہاں جو دل میں ہے وہ بولے گا، دل بولے گا۔ دل کا یقین اگر ہوگا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر اس کا عمل بتائے گا کہ یہ۔ اب اپنے ایمان سے بتاؤ، جس کو یقین ہو کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، اگر یقین ہو پالنے والا کون ہے؟ اللہ، تو وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ کیسے نماز چھوڑے گا؟ وہ تھوڑے کہے گا جی مجھے ٹائم نہیں ملتا،
اکثر میں چوکیداروں سے پوچھتا ہوں، جب ہم گشت کرتے ہیں چوکیداروں سے پوچھتے ہیں کہ جی نماز، وہ کہتے ہیں جی بس کی کریے، ڈیوٹی ہے، وقت نہیں لگتا۔ ڈیوٹی ہے یعنی ڈیوٹی کر رہے ہیں ہم، روزی کے لیے ڈیوٹی کر رہے ہیں تو وقت نہیں ملتا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ روزی دینے والا کون ہے؟ کہتے روزی تو اللہ ہی دیتا ہے۔ آپ بتاؤ اس کا بول یہ میتھس ٹھیک کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا کہ میری ڈیوٹی ہے، تو اسے پالنے والا کون؟ کہتا ہے اللہ۔ اس کا مطلب ہے یہ بول، اس کا یہ بول ہی ہے خالی، اس میں حقیقت کچھ نہیں۔ اتنی چھوٹی سی بات سمجھنے کی میرے دوستو، یہ بات تو چھوٹی سی ہے، مگر اس میں سارے جہان کا مسئلہ اس میں ہے۔